قربانی کی حقیقت کے متعلق صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، تو فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان سے جاری شدہ ایک عمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کئی ساری قربانیاں پیش کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور وہ ان تمام امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ پھر ہم نے اس امتحان کی کامیابی کے صلے میں ان کو یہ انعام دیا کہ ان کو زمانے کا مقتدی بنا دیا۔ زمانے کے مقتدی بنانے کی ایک شکل یہ ہے کہ جتنی قومیں تھیں، جتنے مذاہب تھے، وہ سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے پر فخر محسوس کرتے تھے، لیکن حق تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مدعی ابراہیمی ہونے کے سب ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ابراہیمی ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس دین کو ماننے والے ہیں۔ اس دین میں کتنی ساری چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوئی ہیں اور آج تک جاری ہیں، تو ان میں سے ایک قربانی کا سلسلہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جاری فرمائی اور آج تک یہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑی بڑی کئی آزمائشوں سے گزارا۔ ان میں سب سے پہلی آزمائش اپنے خاندان کے ساتھ مخالفت، خاندان کی دشمنی، اور خاندان کی طرف سے، والد کی طرف سے سختی اور گھر سے نکال دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی۔ قرآن پاک نے باپ کا لفظ بولا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے سگے والد تھے یا چچا تھے، دونوں طرح کی قول ہے۔ وہ بت گھر بھی تھے اور بتوں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، تو گویا شرک کا مرکز ہے ابراہیم علیہ السلام کا گھر، اور ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہیں۔ تو اس جرم میں کہ یہ ہمارے آبائی دین کی مخالفت کر رہے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس جرم میں سب سے پہلے ان کو دشمنی اپنے خاندان سے لینی پڑی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم بھی نہیں چھوڑا، اور باپ کا جو ادب ممکن تھا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، وہ بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور پوری طرح سے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، باپ کو بھی دلائل کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، بتوں کو، کتنی چیزوں کو وہ رب مان چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ نفع نقصان کا مالک ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ۔ جب نفع نقصان کی مالک اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں، تو پھر سجدے کے لائق بھی ایک ہی ذات ہے، عبادت کے لائق بھی پھر ایک ہی ذات ہے۔ جب یہ تمہارا بھی نظریہ ہے، تمہارا بھی عقیدہ ہے، اپنے وقت کے بادشاہ سے ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو فرمائی اس مسئلے پر کہ نفع نقصان کا جو مالک نہیں ہے وہ معبود بننے کے قابل نہیں، حتیٰ کہ وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلا تھا، سورج اور چاند کو وہ پوجا کر رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو دلائل کے ذریعے سے سمجھایا کہ یہ خدا بننے کے لائق نہیں ہے،
इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठ गए, रात को देखा कि सूरज है, कौम से पूछा कि तुम्हारे बकौल ये मेरा खुदा है? जी ये खुदा है। थोड़ी देर के बाद वो चांद गायब हो गया, गुरूब हो गया, तो फरमाया कि अब वो खुदा कहाँ गया है? अगर मुझे खुदा को पुकारना पड़े, अब तो सूरज बाकी, चांद बाकी नहीं रहा सामने, तो जो खुदा गायब हो गया है वो हमारी हाजत रवाई कैसे करेगा? सितारों को मैं खुदा मानूं, थोड़ी देर के बाद वो सितारे भी गायब हो गए, तो जो खुदा गायब हो गया वो हमारी हाजत रवाई कैसे करेगा? कुछ देर के बाद सूरज निकला पूरी आबोताब के साथ, ये सबसे बड़ा खुदा है, ये सबसे बड़ा खुदा है। लेकिन शाम को वो भी गुरूब हो गया। तो जो खुदा खुद गुरूब हो जाता है, खुद गायब हो जाता है, वो दूसरों की मदद कैसे करेगा? ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको बात समझाई। बादशाह नमरूद खुद मुद्दई उलूहियत था, उसको दलाइल से समझाया कि खुदा वो होता है, रब वो होता है, अल्लाह वो होता है जो मौत और हयात के निज़ाम पर कादिर हो। उसने कहा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बेवकूफ़ था। 2 कैदी बुलाए जिनको सजाए मौत अदालत से हो चुकी थी, एक को फांसी पे लटका दिया, एक को रिहा कर दिया। कहा देखो मैंने भी एक की जिंदगी बचा ली, एक को मौत दे दी, तो मौत और हयात का मालिक तो मैं भी हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गया कि इसकी अकल पूरी सूरी है, ये मौत और हयात का मतलब ही नहीं समझ रहा। मौत और हयात का मतलब तो यह है कि बेजान जिस्म है उसके अंदर रूह डालकर उसको जिंदा कर दें। जैसे कि बच्चा माँ के पेट में एक बेजान जिस्म होता है, अल्लाह उसमें रूह डाल के उसको एक जिंदा इंसान बना देते हैं। मौत और हयात का मतलब तो ये है। खैर उसको दूसरी दलील दी, फरमाया मेरा रब रोजाना सूरज को मशरिक की तरफ से तुलू करता है, मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू भी रब है तो आज इसके उलट करके दिखा कि सूरज मगरिब से गुरूब हो, मगरिब से तुलू हो और मशरिक में जाकर गुरूब हो जाए, ताकि पता चले कि तू भी रब है और तू सूरज का निज़ाम अपने हाथ में लेकर चला सकता है। अब इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो दलाइल के जरिए बात समझाई, हकायक से समझाया, लेकिन कौम को वो बात समझ में आने वाली नहीं थी। कौम ने तो जो दुश्मनी करनी थी वो तो करनी थी। सबसे पहले घर से बगावत हुई, घर से दुश्मनी हुई, सख्ती हुई, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वालिद ने घर से निकाल दिया। तो ये अल्लाह का दीन है। अल्लाह ताला ये किस्सा सुनाकर कुरान पाक में मुसलमानों को और क़यामत तक आने वाले दीन के मानने वालों को ये एक सबक देना चाहते हैं कि दीन की पर अमल करने की वजह से आजमाइशें आती हैं और आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। और ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत, ये सहाबा किराम की सुन्नत कि उनको दीन पर अमल करने की वजह से बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। और हम ये चाहते हैं कि दीन पर अमल भी हो लेकिन हमारा बाल भी ना कटे और हमें किसी किस्म की जरा बराबर तकलीफ ना उठानी पड़े। वो कैसा दीन हुआ? दीन पर अमल करने की वजह से तो आदमी बड़ी बड़ी इम्तिहानों से गुजरता है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले वफादार और सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबूवत फरमाया तो ये एक बाअसर शख्सियत थे मक्का मुकरमा की, और सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त बाजू बने। कितने सारे इम्तिहानों से और आजमाइशों से गुजरना पड़ा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, दीन को मानने और दीन पर अमल करने की वजह से, कलमा पढ़ने की वजह से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने की वजह से। एक दिन पता चला इनको कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार ने काबतुल्लाह के पास घेरा हुआ है और बदतमीजी कर रहे हैं। दौड़ते हुए गए और मजमे में घुस गए, उसको मुक्का मार, उसको सोटी मार, उसको टांग मार, सब मजमे से अकेले ने लड़ाई शुरू कर दी
कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या दुश्मनी होगी तुम्हें, इन्होंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है कि इन पर हमलावर हो गए हो। तो पूरी कौम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर टूट पड़े और इतना मारा कि बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में इनके खानदान के लोग इनको घर उठा के ले गए। जाहिर है कि वहाँ बिरादरी एक रिवाज चलता था, तो खानदान के लोग अक्सर काफिर थे, लेकिन एक खानदानी तैश में आ गए कि अगर हमारा ये बंदा जिंदा न रहा तो हम इनका किसास लेंगे, बदला लेंगे। खैर इलाज होता रहा उस दौर के मुताबिक, और काफी देर के बाद अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई, होश में आ गए। और जब होश में आए तो सबसे पहला लफ्ज जो जुबान से निकला वो ये कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में। तो बिरादरी को बड़ा गुस्सा लगा कि ये इतनी मार खा के भी इसकी ये पोजीशन हो गई, ये हालत हो गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से फिर उनको नहीं छोड़ रहा है, और होश में आते हुए अपनी फिक्र नहीं है। सबसे पहला कलमा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। तो इस चीज को देखकर सारी बिरादरी के लोग नाराज होकर उड़कर चले गए। पीछे अकेली वालदा रह गई। माँ होती है, अगरचे उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं थी, लेकिन माँ थी, अपने बेटे को कैसे छोड़ दें। तो वो खाना खा लो, पानी पी लो, पता कर लेते हैं कि क्या हाल है उनका, मालूम कर लेते हैं, पहले ये करो और छोड़ दो उसको। देख उसकी वजह से कितनी मुसीबत आई है तेरी ऊपर, तेरी जान जाने लगी थी, अभी भी उसका कलमा पड़ता है, अभी भी उसकी दोस्ती का दम भरता है। जैसे माँ होती है समझाने लगी। तो इन्होंने कहा नहीं अम्मा, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने पानी नहीं पीना जब तक कि मुझे उनकी सूरत हाल ना मालूम हो जाए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल में। तो माँ मिन्नतें कर रही है, खाना तो खा लो, पता कर लेते हैं। जब ज्यादा इसरार किया माँ ने तो कसम उठा ली कि अल्लाह की कसम, पानी का घूंट नहीं पीऊंगा जब तक कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर ना ले लूं, उनके हालात से मुझे वाकफियत ना हो जाए कि वो किस हाल में। ये है सहाबा का ईमान। अब माँ परेशान हो गई कि इसने कसम उठा ली है, अब क्या करूं। और मुश्किल ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त छुप छुप कर रहते थे, आपका ठिकाना किसी को मालूम नहीं था कि आप कहाँ हैं। तो किस से पता करके इसको बताऊं, कैसे बताऊं। कहा अच्छा जब शाम होती है तो फिर तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता करके तुझे बताते हैं। हमें तो मालूम ही नहीं है कि तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ रहते हैं और किन से राब्ते में हैं, हम कैसे तुझे उनकी इत्तला दे दें। तो इन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें एक खातून का पता बताता हूँ, उस खातून से मालूम करके आओ। और वो थी फातिमा बिनते खत्ताब, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन, जो उस वक्त तक मुसलमान हो चुकी थी लेकिन किसी को उनके इस्लाम का इल्म नहीं था, खुफिया मुसलमान थी। उनसे पता करके आओ, वो राब्ते में रहती हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा ने बंदा भेजा, तो अजीज भेजा कि जाओ उनसे मालूम करके आओ फातिमा बिनते खत्ताब से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल में और कहाँ हैं। जब वो कासिद पहुंचा तो वो चूंकि इस्लाम को छुपा रही थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर हर बंदे को नहीं बता सकती थी, तो कहने लगी मैं क्या जानूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन होते हैं, मुझे क्या पता कि वो किस हाल में और कहाँ हैं। हाँ अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे मरीज को अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मिल लेती हूँ तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए। मुझे नहीं पता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल में, बात छुपाने के लिए उन्होंने। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर आई और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने खुद पूछा उनसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, किस हाल में हैं। तो उन्होंने इशारा किया कि इस वक्त तुम्हारी माँ सुन रही, वो काफरा है अभी तक, वो सुन रही है, कहीं राज फाश ना हो जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं इंशाअल्लाह, बेशक मेरी माँ मुसलमान नहीं है लेकिन राज फाश नहीं करेगी, इसलिए बता दो। तो उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरिया से हैं और फलां जगह पर हैं। तो जब उनको यकीन हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरिया से हैं, अब उनकी कसम पूरी हो गई कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर ना मालूम हो जाए खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। खबर मालूम हो गई तो अब पानी पिया। ये थी सहाबा किराम की कुर्बानियां। अल्लाह इन कुर्बानियों से दीन पर अमल करने की वजह से गुजारता है, ये अल्लाह की सुन्नत है।
جب اللہ ان دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ان مقدس ہستیوں کو، انبیاء کو، صدیقین کو گزار رہا ہے، تو ایک عام آدمی پر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے آزمائشیں کیسے نہیں آئیں گی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند فرمایا، حکم فرمایا کہ ہجرت تم نے میرے ساتھ کرنی ہے۔ چنانچہ 2 اونٹنیاں خرید لی تھی اور سارے انتظامات سفر کے خود کر لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر، اور کافی ساری رقم بھی، پیسے بھی جمع کر لیے کہ کسی بھی جگہ پر خرچہ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو وہ جتنے پیسے جمع تھے ہجرت کے دن سب کے سب پیسے ساتھ لے لیے، اور پیچھے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ حالانکہ پیچھے اولاد ہے، 2 بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اور بوڑھے ماں باپ ہیں، والد صاحب نبینا ہیں، اور وہ کمانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پیچھے کیا بنے گا ان کا اللہ وارث۔ ان کو اللہ کے اعتماد پر، بھروسے پر چھوڑ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی پیش نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خرچہ ختم ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی پیش آ جائے، میرے بیوی بچوں کی خیر ہے۔ کتنی بڑی ایک پتھر رکھنے والی دل پر بات ہے کہ اسلام کی خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر گویا اپنا وہ سارا خاندان داؤ پر لگا رہے ہیں اور اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء ذرا سمجھدار تھیں، بڑی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بالکل چھوٹی تھی۔ تو خیر تھوڑی دیر کے بعد دادا جی آ گئے، نبینا تھے۔ اب بچیوں نے، وہ بھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بچیاں تھیں، اس گھرانے میں پرورش پائی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی غرض سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ ہجرت کر جائیں، اور ایسے ٹائم ہے کہ اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آیا نہیں کرتے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر پہچان گئے کہ آج کسی عام مقصد کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں اور حکم دیا، ابو بکر گھر کے افراد کو باہر نکال دو، کو خاص بات کرنی ہے۔ کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے بچے ہیں، یہ آپ کا ہی خاندان ہے، انشاءاللہ یہ خاندان راز فاش نہیں کرے گا، آپ جو حکم فرما دیں گے یہ وہ ساری باتیں راز میں رہیں گی۔ چنانچہ بچوں اور بچیوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ پھر مجھے خادم کے طور پر حکم ہے ساتھ رہنے کا؟ جی آپ کو بھی خادم کے طور پر حکم۔ تو وہ سارے پیسے ساتھ لے لیے، پیچھے گھر کا خرچہ کچھ نہیں چھوڑا۔ اب بچیوں نے دیکھا کہ دادا جی پریشان ہو جائیں گے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ تمہارا ابا خود بھی چلا گیا اور سارے پیسے بھی ساتھ لے گیا، وہ بڑھاپے میں پریشان ہو جائیں گے، ٹینشن میں آ جائیں گے۔ اب بوڑھے دادا کو مطمئن کیسے کریں؟ بچیوں نے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، جہاں جس برتن میں پیسے رکھے ہوتے تھے اس برتن کو کنکریوں سے بھر دیا، کیونکہ سکے بھی تو اس وقت چھپے سے ہوتے تھے، چاندی کے یا سونے کے، تو کنکریوں سے بھر کر اوپر کپڑا دے دیا۔ اور دادا جی جب آئے تو کہنے لگے چلا گیا تمہارا ابا، بھاگ گیا ہے، جیسے ہوتی ہے ایک بات، اس وقت وہ بھی مسلمان نہیں تھے، اور تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ گیا، بے سہارا چھوڑ گیا، مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے پیسے بھی ساتھ لے گیا ہوگا، تمہارے لیے گھر میں کوئی خرچہ بھی نہیں چھوڑ گیا ہوگا۔ تو بچیوں نے کہا نہیں دادا جی فکر نہ کریں، وہ ہمارے لیے سب کچھ انتظام کر گیا ہے۔ اس دادے کا ہاتھ پکڑا نبینے کا اور اس برتن کے اوپر، کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگوایا کہ دیکھو دادا جی وہ ہمارے ابا جی ہمارے لیے یہاں پیسے رکھے گئے۔ جب دادے نے وہ ہاتھ لگایا تو نیچے کوئی سخت چیز نظر آئی تو وہ مطمئن ہو گئے کہ ہاں چلو پیسے چھوڑ گئے، چلو تمہارے خرچے کا گزارے کا چھوڑ گئے ہیں، پھر اتنی فکر نہیں۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور ان کی قربانیاں۔ تو اللہ امتحانوں سے گزارتے ہیں صحابہ کرام کو۔ اللہ پاک نے جو رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ دیا تو وہ ایسے نہیں، انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، انبیاء نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں لڑتے لڑتے کسی جگہ قید ہو گئے، اور کافی سارے صحابہ اور بھی قید ہوئے۔ تو جو دشمن تھا بادشاہ، اس نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ عیسائی مذہب قبول کر لو، اور اس کے لیے پہلے لالچ دیا
کہ اگر عیسائی مذہب قبول کر لو تو میں آدھی بادشاہت دینے کے لیے تیار ہوں. بہت بڑی لالچ. تو فرمایا آدھی بادشاہت کہتا ہے ساری دنیا کی بادشاہت کا بھی مجھے مالک بنا دے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پھر اس نے دھمکی دی اور اس نے بہت بڑا ایک کڑھا چڑھا تیل کا اور اس کو آگ کے اوپر گرم کیا، اور جب وہ کھولنے لگا وہ تیل آگ کے اندر، تو 2 بندوں کو بلایا، قیدیوں کو، مسلمان قیدیوں کو. پہلے ایک کو اس آگ میں ڈالا، اس تیل میں، تپتے ہوئے تیل میں. ظاہر ہے وہ سیکنڈ کے اندر بھونے گئے، جسم چمڑا علیحدہ ہو گیا، کھال علیحدہ ہو گئی. یہ دکھا رہے تھے کہ تیرے ساتھ بھی حشر کرنا ہے ورنہ مذہب اسلام چھوڑ دے. پھر دوسرے کو ڈالا، اس کا بھی یہی حال. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ رونے لگے. تو خادموں نے جا کر بادشاہ کو بتایا کہ وہ ڈر گیا ہے، رونے لگ گیا ہے. اس کا معنی ہے کہ کچھ امید ہو گئی ہے کہ یہ مذہب اسلام کو چھوڑ دے گا. کہا میرے پاس بلاؤ اس کو بلایا تو کہا ڈرتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے، بس مذہب اسلام چھوڑ دے، عیسائیت قبول کر لے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے. کہا بادشاہ تجھے غلط فہمی ہوئی. تو سمجھا بھی شاید میں جان جانے کے خطرے سے رویا، میں ڈر گیا اس لیے رویا. نہیں، میں رو اس لیے رہا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آج جان قربان کرنے کا وقت آیا ہے، اور میرے پاس ایک جان ہے جس کو میں ابھی چند منٹوں کے بعد قربان کروں گا. میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ کاش میری اس طرح کی کئی جانیں ہوتی اور میں باری باری اپنی ساری جانیں اللہ کے لیے یوں قربان کرتا. میں اس بات پر رو رہا ہوں. تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ ہمارے قابو میں آنے والا نہیں ہے اور یہ نرم ہونے والا نہیں ہے، کسی سی قیمت پر بھی اسلام سے پھرنے والا نہیں ہے. تو جب وہ شرمندہ ہوا اور اس کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہوا تو اس نے پھر آخری حربہ یہ کہا کہ چلو ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم آپ کو اسلام چھوڑنے کا نہیں کہتے، بس آپ اتنا کر لیں کہ اٹھ کر میرے ماتھے کا بوسہ لے لیں تاکہ میں کہہ سکوں کہ کسی حد تک میں نے تجھے جھکا لیا ہے. میرے ماتھے کا بوسہ لے لیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ نے مجھے قیمت تھوڑی بتائی ہے، کافر کے ماتھے کا بوسہ لوں اور صرف اپنی جان کی رہائی پالوں، یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور کتنے قیدیوں کو میرے ساتھ رہا کرو گے؟ مسلمان قیدیوں 100 200 300 قیدیوں کا طے ہوا کہ آپ کو بھی رہا کر دوں گا، آپ کے ساتھ 300 مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا. تو انہوں نے اب اس کو سستا سودا سمجھا کہ اگر میری تھوڑی سی اس ذلت اٹھانے سے اگر اتنے مسلمانوں کی جان بچتی ہے اور کوئی مذہب کے بھی خلاف بات نہیں ہے کہ اس میں مجھے مذہب چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو یہ میرے لیے سستا سودا ہے. اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اس نے ان کو بھی رہا کر دیا اور 300 قیدی بھی رہا کر دیے. تو انہوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری کہانی سنائی. وہ امیر المومنین تھے تو بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے تیری اس تدبیر سے کتنے مسلمانوں کی جان بچا لی اور تجھے کوئی خلاف شرع کام بھی نہیں کرنا پڑا. اور فرمایا کہ اس خوشی میں جتنے مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس خوشی میں کہ اس نے اتنے مسلمانوں کی جان بچا لی، تم سب کھڑے ہو کر باری باری آج عبداللہ ابن حذافہ کے اس پیشانی کی بوسہ دو کہ اس نے کافر کا بوسہ لے کر اس نے مسلمانوں کی جان چھڑا لی، یہ اس قابل ہے کہ ہم اس کے ماتھے کا بوسہ لیں. اور فرمایا آغاز میں کروں گا، سب سے پہلے ان کے ماتھے کا بوسہ میں لیتا ہوں، پھر سارے صحابہ لیں. تو یہ دین ہے جس کے لیے خاندان کی قربانی، اولاد کی قربانی، وطن کی قربانی، مال کی قربانی، برادری کی قربانی، جان کی قربانی انبیاء علیہ السلام نے دی، صحابہ کرام نے دی ہے. تو وہ کیسا دین ہوا کہ جس کے اوپر ہمیں اپنی ہر خواہش نفس پر عمل کرتے ہوئے 100% اعلیٰ درجے کے دیندار بھی بن جائیں. دینداری کے لیے قدم قدم پر مخالفتیں، قدم قدم پر اپنے ساتھ دشمنیاں، اپنی چاہت کی قربانی اور برادری کی ناراضگیاں اور خاندان کی ناراضگیاں یہ مول لینی پڑتی ہیں. انبیاء علیہ السلام نے لی، صحابہ کرام نے لی ہیں، اور جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا دین کامل ہو جاتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم سے یہ قربانی لی، امتحان لیا اور وہ اس امتحان میں پاس ہوئے. اللہ پاک عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.